بہت پیاری آیات جی بھی آیات بھی سنی کہ جس میں خود اللہ رب العزت نے قلم کی قسم کھائی ہے۔ تو پہلی بات تو عزیز شرکائے محفل یہ جاننے کی ہے کہ کیا قلم کا بھی کوئی سفر ہے زندگی کے سفر کی طرح؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ زندگی کا سفر تو سب کے لیے ہے، ایک چیونٹی کے لیے بھی ہے، ایک پتھر کے کیڑے کے لیے بھی ہے، اور انسان جیسی مخلوقات اور ہم سے جسے میں بڑی مخلوقات، ڈائناسور ہوں یا شیر ہوں، سب کے لیے زندگی کا سفر ہے، حتیٰ کہ چاند سورج ستارے بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ محو سفر ہے کہ سورج نکلتا ہے اور چاند نکلتا ہے اور غروب ہوتے ہیں۔ تو یہ زندگی ہے سفر در سفر نا، جو کسی کہنے والے نے کہا کہ تیری دنیا دائرہ در دائرہ در دائرہ، دائروں کے درمیان سفر میں نے تنہا کیا۔ تو یہ جو ان دائروں کے بیچ میں ہم سب کا سفر ہے، یہ بالکل تنہا تنہا سفر ہے، باوجود اس کے کہ ہم اجتماعیت کا حصہ بھی ہوں، کسی آرگنائزیشن کا حصہ ہوں، کسی کلب کا حصہ ہوں، کسی بھی تنظیم کا حصہ ہوں، کسی ادارے کا حصہ ہوں، لیکن اپنی ذات میں فی نفس ہی ہمارا یہ سفر ہے تنہا ہی۔ تو ایک تو فرد کا سفر ہے، اور ایک تو یہ کائنات سفر میں ہے، مستقل حرکت میں ہے۔ انسانوں کے علاوہ بھی جتنے اجرام فلکی ہیں، جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ سب حرکت میں ہیں۔ تو ہیں تو سب حرکت میں، یہ کائنات پیدا ہی سفر کے لیے کی گئی، اور سب اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو کیا قلم کا بھی کوئی سفر ہے کہ جو رائے گا نہیں جائے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ قلم کا اگر سفر ہے بھی تو کیا اس کے بھی رائے گا جانے کے امکانات ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ انڈرسٹوڈ ہے بینگ اے مسلم کہ قلم کی ہے اہمیت، اور جب اللہ نے اس کی قلم کھائی، اور جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پہ لاکھوں درود اور سلام، اور ہم اور ہمارے جیسے ہزاروں بار آپ پہ قربان، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قلم جنت کے راستوں کا نشان ہے، تو اب کوئی ڈینائل نہیں ہے اس بات کو، کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ قلم کا سفر بھی کوئی سفر ہے، اور قلم کا یہ سفر ہمیں جنت تک لے جا سکتا ہے، کہ قلم جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ اور یہ کہ جو قلم کی سیاہی ہے وہ صحیح ہے ان کی حدیث میں کہ وہ شہیدوں کے خون کے ساتھ تولی جائے گی۔ تو قلم کا سفر بھی کوئی سفر ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسلام جو ہے، ہمارا جو دین ہے، وہ ہے ہی جہالت کی مخالفت میں ہی اسلام واقع ہوا نا۔ اسلام کا پیغام نئے سرے سے دنیا کو دیا گیا کہ اتنی جہالت کی گھٹر ٹوف تاریکی تھی کہ پھر وہ اسلام آیا، اور اسلام جب آیا تو اس کی ابتدا ہی اقرا سے ہوئی۔ گویا یہ لکھے پڑھے، یہ سمجھدار، یہ دانا، چاہے ڈگری یافتہ نہ ہو، سند مراد نہیں ہے اس سے، لیکن ہے یہ دانا بینا لوگوں کا مذہب، چاہے وہ پیدائشی مسلم ہے، چاہے وہ ریورٹڈ مسلم ہے۔ اب یہ ایک الگ بد نصیبی ہے کہ جو پیدائشی مسلم ہیں وہ خود دانستہ ان کی حکومتیں اور ادارے ان کو اسلام کا فہم دینے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن یہ ہے پڑھے لکھے، سمجھدار اور دانا بینا لوگ جو اپنی آخرت کے بارے میں حساس ہوں، جو زندگی بہت احتیاط کے ساتھ گزارنے والے ہوں۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ قلم ہے کتنے لوگوں کے ہاتھ میں، یعنی جو اہل قلم ہے اگر ان کا سفر ہے تو کیا یہ کوئی عام سفر ہے؟ آپ کے خاندانوں میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے کتنوں کے ہاتھ میں قلم ہے؟ ہمارے اطراف میں زبان ہر ایک کے پاس ہے، اور گفتگو انسان بہت اچھی کر لیتا ہے، لیکن لاکھوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے مافی الضمیر کو قلم کے ذریعے بیان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، یا فن رکھتے ہیں، یا کوشش کرتے ہیں، یا مشق کرتے ہیں؟ یہ ساری اصطلاحات میں نے الگ استعمال کی۔
ایک بات تو یہ کہ اللہ کی سب سے بڑی بات جو سدا شکر رب العالمین کا کہ ہم اور آپ پڑھے لکھے گھرانوں میں پیدا ہوئے، مسلم گھرانوں میں پیدا ہوئے اور پڑھے لکھے گھرانوں میں، کہ جہاں قلم کی کوئی اہمیت تھی، جہاں علم کے لیے، ادارے کے لیے، لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بھی، اب بھی پاکستان میں کتنے ایسے قبائل ہیں کہ جہاں لڑکیوں کو تعلیم نہیں دی جاتی۔ خود یہودیت پہ میں آج کل سرچ کر رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی عورت کو تعلیم دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے آگ دہکا دی، اور بار بار ان کی تلمود کا بیان کہ اپنے لڑکوں کو تعلیم دو۔ تو دیکھیے ہم اس مذہب کے پیروکار کہ جہاں عورتوں کی تعلیم اور مردوں کی تعلیم میں کوئی اختصار اس میں نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی تخصص نہیں ہے کہ لڑکے تعلیم حاصل کریں اور لڑکیاں تعلیم نہ حاصل کریں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاتھوں میں قلم ہے، ہمارے دین نے ہمیں کھلی اجازت دی ہے۔ یعنی اگر دین کی تعلیم یہ ہوتی کہ عورت کے قلم کا بھی پردہ ہے، عورت کچھ نہیں لکھ سکتی، عورت بات کرے گی اس کے ذریعے بے حیائی پھیلے گی یا جن سے مخالف میں تحرک پیدا ہوگا، تو دیکھیں ہمارا دین کتنا براڈ ویژن ہے اس کا، کہ خود حضرت عائشہ کے تلامذہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تلامذہ کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ کتنی بڑی بڑی اسلامی دنیا کی عورتیں گزری کہ جنہوں نے علم اور فن کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا اور آج تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے۔ تو آج یہ زندگی میرے آپ کے پاس ہے، آج یہ قلم میرے آپ کے پاس ہے، آج یہ امانت میرے اور آپ کے پاس ہے۔ یعنی قلم ایک امانت ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو باشعور لوگ ہیں، بالخصوص جن کو اس فورم پہ بلایا گیا ہے، وہ اس لیے ان کو اس فورم پہ بلایا گیا کہ ان کو یہ احساس ہو کہ آپ لاکھوں میں سے چنیدہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں قلم ہے اور ان کے ذہنوں میں اجالا ہے۔ قلم ان لوگوں کے ہاتھوں میں بھی ہے جن کے ذہن تاریک ہیں، جن کے ذہن بھٹک رہے ہیں، جن کو نشان منزل کا نہیں پتا، لیکن میں اور آپ الحمدللہ وہ لوگ کہ جن کے ہاتھوں میں قلم ہے اور جن کے ذہن میں اجالا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس قلم کی اہمیت بھی جانتے ہیں؟ کیا ہم قلم سے اپنے تعلق کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، یا واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم زبان کے معاملے میں حساس ہیں، محتاط ہیں، اور یہ کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ آپ خاموش رہیں، آپ نجات پا جائیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس وقت کے لیے ہے کہ آپ اپنی زبان کے غلط استعمال سے نار جہنم کے قریب نہ ہو جائیں۔ تو اسی طرح جو آپ کا قلم ہے اس کے ذریعے آپ جنت کے قریب ہو سکتے ہیں، بشرطیکہ کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ تو آپ قلم کے استعمال کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ قلم کا استعمال بہت ضروری ہے۔ آپ سب نے بہت سے مضامین پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، یوٹیوب پہ چلے جائیں، گوگل پہ چلے جائیں، قلم کی اہمیت لکھیں، اتنا کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہم میں سے کسی نہیں قلم کی اہمیت پتہ کہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے انقلابات ہیں ان کے پیچھے قلم ہے۔ آج آپ دیکھیے، پہلے تو کتاب اٹھانا پڑتی تھی، قلم ہے یا کی بورڈ ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قلم سے مراد کی بورڈ نہیں ہے۔ قلم سے مراد لکھی جانے والی چیز۔ ایک زمانے میں سرکنڈے کا قلم ہوتا تھا، اب یہ قلم ترقی کرتے کرتے یہاں پہنچا، اب وہ کی بورڈ تک پہنچ گیا۔ تو مراد آپ کے حرف ہے، مراد آپ کے لفظ ہے، چاہے آپ قلم سے لکھتے ہیں چاہے آپ کی بورڈ سے لکھتے ہیں، وہ تو کوئی بھی ذریعہ بدل سکتے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں قلم کی کوئی اور شکل ہوگی۔ تو یہ جو قلم ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں، نمبر ایک بات یہ امانت ہے، نمبر دو بات یہ کہ یہ زندگی کی طرح امانت ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کب ختم ہو جائے گی،
تو جو ہم لکھنا چاہتے ہیں، جو ہم لکھ سکتے ہیں، اس کے لیے اگر ہم یہ سوچیں کہ اگلے 5 سال بعد میں فارغ ہو جاؤں گی، پھر میرے پاس لکھنے کا وقت ہوگا، تو عنوانات تو آج ہیں آپ کے پاس. آپ 5 سال بعد، تو 5 سال بعد کے عنوانات ہوں گے. یعنی اگر میں ایک ہفتے کچھ نہ لکھ پاؤں کہ اگلے ہفتے لکھوں گی، آپ یقین کیجئے میں پچھلے ہفتے کے موضوعات پہ پھر نہیں لکھ پاتی، کیونکہ اس ایک ہفتے میں اس ہفتے کے موضوعات ہیں، ہر دن کے نئے موضوعات ہیں. تو یہ قلم جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ ذہن جو آپ کے پاس ہے، اور الحمدللہ اس ذہن میں ایمان کی روشنی ہے، ایمان کا نور ہے، اجالا ہے. تو یہ قلم جس کے سفر کو طے کرنے کا آپ نے عہد کیا، اور آج آپ اسی لیے اس فورم پہ بلائی گئی ہیں کہ آپ وہ لوگ ہیں جو قلم کے ساتھ سفر، قلم کے ساتھ محو سفر ہے، سفر کے کسی درجے میں ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے قلم کا یہ سفر رائے گا نہ جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سفر کے لیے آپ نے کیا چیز استعمال کی ہے. ایک سفر جہاز کے اوپر ہوتا ہے، ایک سفر گھوڑے کے اوپر ہوتا ہے، ایک سفر اونٹ کے اوپر ہوتا ہے، ایک سفر پانی کے جہاز کے اوپر ہوتا ہے، ایک سفر، یعنی سفر تو کئی طرح سے ہوتا ہے نا. اب اگر ہم مہینے میں کبھی ایک آدھ دفعہ، 6 مہینے میں ایک آدھ دفعہ ہم لکھ لیتے ہیں اور ہم کہیں کہ ہاں ہم بھی لکھتے ہیں، تو سوال یہ کہ اس سفر میں کیا خدا نخواستہ بیساکھی کے سہارے چل رہے ہیں؟ کیا سفر میں کوئی آپ کو پکڑ کے کھینچ رہا ہے کہ تمہیں یہ سفر کرنا ہے؟ آپ بار بار گر جاتے ہیں. پھر دو بازو چاہیے جو آپ کو اٹھا کے کھڑا کریں کہ آپ کو لکھنا ہے. تو سوال یہ کہ اگر یہ سفر میں نے آپ نے شعوری طور پہ اختیار کیا ہے، تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کہے گا تو لکھیں گے، اور میں کیا لکھوں اور میں کیوں لکھوں، کیا کیوں، اور یہ 5 کاف اور 5 وائی جو ہے نا، یہ سب طے کر کے ہم یہاں تک پہنچے کہ ہم کیا لکھیں، کیوں لکھیں، کیسے لکھیں، کب لکھیں، کون پڑھے گا، کہاں چھپے گا. یہ سب چیزیں ہم طے کر کے نا، کچھ سوالوں کے جواب تو ہمیں وقت نے بھی دے دیے. آج ہم میں سے ہر ایک کے پاس اپنا اخبار ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا اخبار والے چھاپتے نہیں ہیں. سوشل میڈیا کی شکل میں دنیا نے اتنی ترقی کی کہ اب ہم سب کے ہاتھوں میں اپنا اخبار ہے. ہم جو چاہیں اپنی وال پہ لکھیں، اور اچھی تحریریں ہوتی ہیں تو دیکھیں وہ پوری دنیا میں وائرل کر جاتی ہیں. پہلے تو اخبار میں چھپی ہوئی تحریر ایک محدود سا طبقہ ہی پڑھتا تھا، جس کے ہاتھ میں اخبار ہوتا تھا. ضروری بھی نہیں تھا جس کے گھر میں اخبار آتا تھا وہ سب کچھ پڑھتے ہی تھا. آج تو سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں آپ کی تحریر وائرل ہو جاتی ہے. اگر اس وقت کا بھی ہم نہ فائدہ اٹھائیں تو سوال یہ ہے کہ کیا پھر آپ کے پاس کوئی پیغام نہیں ہے جو آپ کو مضطرب نہیں کرتا؟ بہت اچھی بہنوں اور بچیوں، یہ پیغام ہوتا ہے، اور اس پیغام کے پیچھے وہ ایمان کی آگ ہوتی ہے جو آپ کو مضطرب کرتی ہے کہ آپ اٹھیں اور بولیے، لوگوں کو پیغام حق پہنچائیے. آپ اٹھیں اور لکھیں. جب ناحق کے لیے لکھنے والے اتنا لکھ رہے ہیں، آپ نے عیسائی مشنریوں کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ وہ لوگ اپنے بجٹ کا کتنا بڑا حصہ اس کمیونیکیشن پہ لگاتے ہیں کہ دنیا میں عیسائیت کا پیغام پہنچے. ہماری تو گورنمنٹ نہیں کر رہی، ہمارے ادارے نہیں کر رہے، تو میری اور آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. میں اور آپ ہی کہہ کے رہ نہیں جا سکتے کہ جو بھی ہو رہا ہے حکومتوں کی ذمہ داری ہے، ہم اچھے حکمران لائیں. اچھے حکمران لانا تو بات کی بات ہے، بات ہی کہ جو میرے آپ کے ہاتھوں میں قلم ہے، کیا ہم اس لیے بیٹھے رہیں کہ مہدی موعود آئے؟ کیا ہم اس لیے بیٹھے رہیں کہ اچھے حکمران آئے؟ اس کے لیے دعا اور کوشش ایک الگ چیز ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، لیکن میں اور آپ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. تو آپ کیا لکھیں، آپ کیوں لکھیں، جو آپ کے اطراف میں ہو رہا ہے، جو کچھ آپ پڑھتی ہیں، کیا اس کے جواب ہم اہل قلم کی طرف سے نہیں جانا چاہیے؟ کیا جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں مظلوموں کے بارے میں کچھ نہیں لکھنا چاہیے؟ کیا جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری اقدار ہیں، ہماری روایت ہیں، ہم ان سب سے مطمئن ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ بہت اچھا نہیں لکھتے، بہت اچھا لکھنا چاہیے. تو یہ میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام بہت اچھا کرنے کے لیے
آپ کو اس کے لیے بہت اچھی کوشش کرنا پڑتی ہے۔ کوئی بہت اچھا شیف ہے، آپ اس سے پوچھیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ بس میں کچن میں گیا اور میں نے ریسیپی کا چینل کھولا اور مجھ سے دیکھو کتنا شاندار پک گیا۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ وہ کتنے تجربات کر کے یہاں تک پہنچا۔ کوئی اچھا بولنے والا ہے، آپ اس سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ اس نے راتوں کو جاگ جاگ کے مطالعہ کیا، اتنے ہزاروں صفحات وہ ہر ہفتے پڑھتا تھا تاکہ اس کا برین اسٹارمنگ کے لیے اپنی اتنا مطالعہ کرتا ہے بولنے والا، جب کہیں جا کے وہ الفاظ چھن کے اس کی زبان تک آتے ہیں۔ لکھنے کے لیے ایک لکھنے والا ہزاروں لاکھوں الفاظ پڑھتا ہے تو اس کا ذہن کچھ الفاظ قبول کرتا ہے اور پھر وہ الفاظ اس کے قلم تک آتے۔ اب اگر لکھنے والا پڑھتا ہی نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس قلم ہم لے کے بیٹھے، سوچتی تو ہوں لکھوں، کبھی مجھے لگتا ہے افسانے کا پلاٹ میرے پاس نہیں ہے، کبھی مجھے لگتا ہے اس موضوع پہ لکھوں تو نیا کیا ہوگا، کبھی میں سوچتی ہوں شاید میں شاعری کر سکتی ہوں، لیکن وہ تو بڑی ردھم ہی نہیں بنتا، اس میں سمجھ ہی نہیں آتی چیزیں۔ تو سوال یہ ہے کہ دنیا میں آج جو کرکٹ میچ ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کرکٹ کے کھلاڑی پورا پورا سال کیمپوں میں رہتے ہیں، اور یہ پرسوں میں سن رہی تھی ایک انٹرویو کے سال میں جو آسٹریلیا کے کھلاڑی ہیں جنہوں نے کل ورلڈ کپ جیتا، کہ یہ لوگ صرف 15 دن کے لیے ان کو چھٹیاں ملتی ہیں اپنے گھر والوں کے پاس جانے کے لیے۔ تو کوئی ورلڈ کپ جیتتا ہے تو اس کے کھلاڑی یہ قربانی دیتے ہیں کہ وہ سال میں ایک دفعہ چھٹی ملنے پہ وہ بھی 15 دن کی اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو دیکھیے انہوں نے دنیا کو دکھایا جیت کے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قلم کی دنیا میں ہمارا نام ہو، ہمیں پڑھا جائے، ہماری بات سنی جائے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ مطالعہ نہ کریں، میں اور آپ نئی فکر کو جذب نہ کریں؟ نا وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب سراہی جو ہے وہ چھلکتی ہے تو جب سراہی بھرتی ہے تو چھلکتی ہے نا، تو جب سراہی بھرے گی، جب چھلکے گی، جب اتنا پڑھ لیں گی آپ کا دل درد سے بھر جائے گا، آپ کو لگے گا نہیں جو کچھ میں نے پڑھا اس کو پہنچانا چاہیے، تو پھر آپ کا قلم حرکت میں آئے گا، پھر آپ لکھیں گی۔ جو لکھنے والے ان کو پھاڑنے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے، ان کو ڈیلیٹ کرنے کا بھی، اچھا نہیں اس سے اچھا، اس سے اچھا، اس سے اچھا۔ اب دیکھیں میں جمعیت کے زمانے سے لکھتی ہوں، پچھلے 30 سال سے۔ آپ یقین کیجئے میں جو ایک بلاگ لکھتی ہوں نا، جتنے وقت میں بلاگ لکھتی ہوں نا، اتنا وقت میں اس کی ایڈیٹنگ پہ لگاتی ہوں کہ یہاں شوشہ ہونا چاہیے، ان دو لفظوں کے متبادل یہ ہو سکتے ہیں، یہاں بریکٹ میں کا کوئی متبادل لفظ آ سکتا تھا، اس کے بعد ڈیش ہونا چاہیے، یہ 3 جملے لمبے ہو گئے، ان کو کٹ کر کے مجھے 3 جملوں میں بدلنا ہے۔ یعنی کوئی بھی، میں تو ایک بہت معمولی سی لکھا رہی ہوں، میں بتا رہی ہوں کہ کوئی بھی لکھنے والا اپنے لکھنے کے اوپر، یہ لکھنا ایک محنت ہے، اس کو پیش کرنا ایک محنت ہے کہ لوگوں کے سامنے کیسے لے کے جائیں کہ وہ ان کے لیے قابل قبول ہے نا۔ بہت اچھا آپ نے پکایا، لیکن آپ نے ایسے ویسے اٹھا کے بغیر گارنشنگ کے رکھ دیا، اچھے برتنوں میں نہیں رکھا، تو چیز کا ذائقہ چکھنے سے پہلے تو آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں۔ تو جو تحریر ہے آپ کی، اس کا انٹرو ہی اتنا خراب ہے کہ وہ پڑھنے والے کو اپنی طرف جذب ہی نہیں کر سکا۔ یعنی آپ نے الٹے سیدھے طریقے سے کھانا لا کے رکھ دیا، میلے کچیلے دسترخوان میں روٹیاں لپیٹ دی، تو دیکھیں انسان کھائے گا تو بعد میں وہی دال ہے، اگر آپ کی آپ نے بہت اچھی گارنشنگ کی بھی ہے، سلیقے کے برتنوں میں دی ہے، وہ اپنی ایک اٹریکشن رکھتی ہے۔ تو جو آپ کا انٹرو ہے نا، وہ آپ کی گارنشنگ کی طرح ہے کہ پہلے تو گارنشنگ آپ کی نظریں دیکھتی ہیں۔ جب آپ تحریر کا اپنی آغاز ہی اچھا بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے، تو کیوں قاری کوئی فالتو تھوڑی بیٹھا ہے پڑھنے کے لیے، ہے نا؟ دیکھنے کے لیے کروڑوں ویڈیوز ہیں، لاکھوں روزانہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہیں، لاکھوں روزانہ، یعنی سمندر ہیں بس معلومات کے اور آڈیوز ویڈیوز کے اور تحریروں کے، لوگ غوطے لگا رہے ہیں۔ اب اس میں بہت سارا کلیکشن ہے،
ہے نا، سب کی سیل لگی ہے 11 11 اور سب، لیکن لوگ کہاں گئے سیل پہ؟ جن کی زیادہ ریزنیبل تھے، جن کی زیادہ اچھی ان کو لگ رہا تھا کہ پروڈکٹس ہیں، جن کو آزما چکے ہیں، تو لوگ بار بار پڑھ کے نا آپ کو آزماتے ہیں۔ آپ کی تحریر میں جان نہیں ہوتی تو لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اچھا لکھنے کے لیے ظاہر ہے اچھا پڑھنا ضروری ہے، پھر بار بار مشق کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ بھی جو ہے نا بچوں یہ رزق ہوتے ہیں، کہ جیسے ہم رزق کی دعا مانگتے ہیں نا، تو الفاظوں کا رزق بھی اللہ ہمیں دیتے ہیں۔ اور اگر ہم سوچتے ہیں چھوڑو میرے علاوہ ہزاروں لوگ لکھ رہے ہیں، اتنے لوگ لکھ رہے ہیں، میں کون سی اتنی بڑی قلم کار ہوں؟ تو ہزاروں لوگ اگر لکھ رہے ہیں، دایانہ کردار ادا کر رہے ہیں، ہم عام لوگوں کی بات چھوڑیں، اگر ہزار، تو وہ ہزاروں اپنی جنت بنا رہے ہیں۔ میرے حصے کی جنت مجھے بنانا ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں کہ ہمیں بولنا ہے، ہمیں دعوت پہنچانا ہے، قرآن کا پیغام ہمارے پاس ہے، اسی طرح ہم لکھتے ہیں۔ اب ضروری تھوڑی لکھتے ہوئے میں قرآن سے شروع کروں، کہ میں اس آیت کو لے کے میں بات شروع کروں، اس حدیث کو لے کے میں بات شروع کروں۔ ہمارے پاس پیغام ہوتا ہے، ہمیں اس پیغام کو پیش کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ کوئی قرآن اور حدیث کا آپ نے ایک لفظ کا ذکر نہیں کیا، لیکن آپ نے بین السطور وہ روح منتقل کی، وہ میسج منتقل کیا جو قرآن سے اور حدیث سے آپ کو ملا تھا نا۔ تحریریں بے معنی تھوڑی ہوتی ہیں، کوئی قرآن حدیث کا میری تحریر میں بالفظ ذکر نہیں ہے۔ میں نے کسی معاشرتی قدر کی بات کی ہے کہ یہ اچھی قدر ہے، اس کو پروموٹ ہونا چاہیے، یہ خراب قدر ہے۔ تو ہماری ساری ویلیوز اسلامی ویلیوز ہیں۔ ہم نے اگر ویلیوز کی بات کی تو یہ تھوڑی کہ ہم نے کون سا قرآن حدیث کی بات کی، بالکل ہماری تحریر میں ایسنس ہی قرآن و حدیث کا ہوتا ہے، کہ جو قرآن نے ہمیں بتایا سچ ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا یہ حق ہے، ہم اسی کو تو لکھ رہے ہوتے۔ اب اس کو معاشرے میں لوگ پریکٹس کر رہے ہیں، ان کے اچھے رویے، برے رویے، اچھے کردار ہیں، برے کردار ہیں، انہی کے زیر بحث لا کے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ وہی ہونا چاہیے جو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے۔ اس کے علاوہ کون سا پیغام ہے ہمارے پاس دینے کے لیے؟ وہی ایک پیغام ہے ظاہر ہے ہمیں دینے کے لیے، وہی ایک دین ہے ہمارے پاس، وہی ایک میسج ہے ہمارے پاس۔ تو بس جتنی آپ دیکھیں نا، قرطبہ ہزاروں لاکھوں لوگ جاتے ہوں گے، دنیا میں کتنے لوگ ادھر سے ادھر سفر کرتے ہیں، لیکن دیکھیں اقبال نے اپنے پیغام کو کیسے ثبت کروا دیا لوگوں کے ذہنوں میں۔ اقبال کی جو شاعری ہے، آپ سوچیے وہ قیامت تک پڑھی جانے والی شاعری ہے، کہ انہوں نے وہ مقامات دیکھے تو ان کے دل میں ایک آگ لگ گئی کہ مسلمانوں کا مستقبل کتنا شاندار تھا۔ اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے، یعنی اب باقی صدیوں کو کون سے اقبال کی ضرورت ہے؟ اقبال ایک کافی ہے رہتی دنیا تک کے لیے، اب ضرورت ہے کہ ان کے پیغام کو سمجھا جائے۔ تو انہوں نے دنیا کا سفر کیا، دیکھیں ان کے اندر ایک آگ لگ گئی کہ جب مسلمانوں، ہمارے اسلاف کا ماضی اتنا حسین تھا تو ہمارا حال کیوں بے حال ہے، اور ہمارا مستقبل کیوں اندھیروں میں ہے؟ تو انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے، بانگ درا کے ذریعے، بال جبریل کے ذریعے، ارمغان خودی کے ذریعے سب کچھ دیکھیں، کلیات اقبال ہم سب کے گھروں میں۔ تو وہی چیز جو دوسرا دیکھتا ہے، آپ ایک مومن کی نظر سے دیکھتی ہیں، آپ کے اندر ایک آگ لگ جاتی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو پھر آپ کا دل آزردہ ہوتا ہے۔ آپ ایک محفل میں وہ بات کرتی ہیں، 10 لوگ سنتے ہیں، آپ مائک ہاتھ میں لے کے وہ بات کرتی ہیں، 175 لوگ سنتے ہیں۔ جب آپ نے وہ بات لکھ دی تو وہ بات آپ کو نہیں پتا کہ وائرل ہو کے اس وقت کہاں تک جائے گی، وہ ہزاروں لاکھوں ذہنوں کو کھٹکھٹا سکتی ہے۔ تو یہ کتنا لکھیں اور کب لکھیں، کتنا بولیں اور کیوں بولیں، کیا کریں، یہ جو بیرومیٹر ہے نا، جو پیمانے ہیں، یہ سب ہمارے آپ کے اندر ہیں۔ جتنا ہمارے اندر قرآن کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اپنے پیغام کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور ہونا چاہیے ہے، اتنے ہماری زبان حرکت میں آتی ہے، اتنا ہمارا
قلم حرکت میں آتا ہے اتنا ہم سوچتے ہیں کہ ساتھ بیٹھے ہوئے کو ضرور اچھی بات بتائیں، کوئی اچھی نصیحت کریں، گھر کی کام والیوں کو بھی اچھی بات بتائیں، اچھی نصیحت، کیونکہ یہ زبان اچھے کے لیے ہے، ورنہ یہ زبان جہنم میں لے جائے گی۔ اب یہ قلم جو ہمارے پاس ہے، ایک پورا دن سب کے پاس ایک اللہ نے ساری نعمتیں الگ الگ تقسیم کی، حسن اور دولت اور اولادیں اور ذہانت، لیکن یہ کیسی قدرت کی کار فرمائی ہے، دن سب کو 24 گھنٹے کا دیا۔ اب اس 24 گھنٹے میں ہمارے پاس 1 گھنٹہ نہیں نکلتا کہ ہم لکھ سکیں، ہم سوچ سکیں۔ اور لوگوں نے دیکھا اپنی زندگیوں میں بھی، کانتا رابعہ کے ساتھ ایک نشست تھی کراچی میں، تو انہوں نے بتایا کہ ان کی 50 کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ سوچی نا، اسی زندگی میں ایک عورت نے بچے پالنے، دعوت کا کام کرنے، سب تقاضے پورے کرنے کے ساتھ 50 کتابیں لکھ لی، اور 50 کتابوں کے علاوہ کتنے رسالوں میں ان کے ناولٹ چھپ رہے ہوتے ہیں، ان کے افسانے، ان کی تحریریں۔ ایک دن تو سب کے پاس ہے نا، اگر لکھنا میری ترجیح ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو میرے آج کے دن کی پلاننگ ہے اس میں لکھنا شامل نہ ہو۔ تھوڑا لکھیں، زیادہ لکھیں، کم لکھیں، ڈائری میں لکھ لیں، کی بورڈ سے لکھ کے سیو کر لیں اس کو، لیکن لکھنا شامل ہونا چاہیے نا۔ اس لیے کہ دیکھیں، امام غزالی علیہ الرحمہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ 50 سال یا 50 سال سے بھی تھوڑا پہلے 40+ میں ان کا انتقال ہو گیا، تو لوگ کہتے ہیں امام غزالی نے جو کچھ لکھا اس کو پڑھنے کے لیے ایک آدمی اگر رات دن لائبریری میں بیٹھا رہے اور صرف پڑھتا رہے وہ، اور اس کی سپیڈ بھی بہت اچھی ہو، تو ایک آدمی اگر 60 سال لائبریری میں بیٹھا رہے تو 60 سال کم ہے۔ امام غزالی اتنا لکھ کے گئے، اور یہ بھی نہیں کوئی 100 سوا 100 سال عمر تھی، 50 سال سے بھی کم عمر میں وہ اتنا لکھ گئے کہ جس کو رات دن پڑھے اور صرف پڑھے تو اس کو پڑھنے کے لیے 60 سال چاہیے۔ تو اگر ہم کبھی ایک پیراگراف لکھ لیا، ایک بلاگ لکھ لیا، مہینے بھر میں کوئی ایک مضمون، 3 مہینے میں ایک مضمون، تو سمجھیے پھر ہم قلم سے کیا وفاداری کا حق ادا کر رہے ہیں، ہے نا۔ اب اگر کوئی بہت انٹیلیجنٹ ہے تو ہم یہ کہیں گے نا کہ اس کی جو انٹیلیجنٹ ہے اس کو صحیح راستے پہ خرچ ہونا چاہیے۔ تو اگر قلم کی طاقت آپ کے پاس ہے تو آپ کے وقت کو صحیح راستے پہ خرچ ہونا چاہیے کہ آپ قلم کا حق ادا کریں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ہم نہیں رہیں گے لیکن ہماری تحریریں تو رہیں گی، جیسے ہم آج ہزاروں برس پرانے گزرے ہوئے لوگوں کی بھی تحریریں پڑھتے ہیں، ہے نا۔ میں سوچتی ہوں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی زندگیاں ہم تک پہنچتی ہیں، تو کیسے پہنچتی ہیں؟ وہ کوئی درختوں کے پتوں پہ تو نہیں لکھی ہوئی، وہ کوئی مٹی کے ذروں پہ تو نہیں لکھی ہوئی، وہ کوئی آسمانوں آبشاروں پہ تو نہیں لکھی ہوئی، پہاڑوں پہ تو نہیں لکھی ہوئی۔ وہ لوگوں نے لکھی جن کے پاس نہ پین تھا، نہ سیاہی تھی، نہ صفا تھا، وہ لکڑی کی چھالوں پہ لکھتے تھے، وہ درختوں کے، وہ جانوروں کی کھالوں کو سکھا کے لکھتے تھے، اور دیکھیں کتنا پیارا کام، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنائے۔ وہ کتنا بڑا کام دین کے لیے کر کے گئے کہ اگر نہ لکھتے اصحاب رسول کی زندگیاں، خلفائے راشدین کی زندگیاں، احادیث مبارکہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، ہمیں کیسے آج 1400 سال بعد پتہ ہے کہ آپ کیسے ہنستے تھے، کیسے بولتے تھے، کیا کرتے تھے، کیا اپنے سلاطین کو خط لکھے گئے تو محفوظ رہے نا۔ تو جو لکھا ہوا ہے وہ محفوظ رہے گا، بولا ہوا بھی محفوظ رہ سکتا ہے، اب تو جدید دور ہے، لیکن بہرحال بولا ہوا محفوظ رہنا، لکھا ہوا محفوظ رہنا، ہر صورت میں ہم اپنا نام کہاں لکھوا رہے ہیں، ہے نا، بول کے
یا لکھ کے جو بھی ہمارے پاس بہت بڑا پیغام ہے، ہمارے پاس بہت عظیم دین ہے ہمارے پاس، اس دین کے پیروکاروں کی حیثیت سے بولنا اور لکھنا، صحیح غلط کی پہچان دینا، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اگر لوگ آپ سے کہتے اتنے سارے لکھنے والے ہیں، تو ایک گھر میں 5 لوگ ہوتے ہیں، تو ہم 5 لوگوں سے کہتے ہیں نا دیکھو اپنے حصے کی صفائی کرو۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ اچھا تم میرے حصے کا سو لیا، آج میں رات بھر جاگ لوں گا، اچھا تم نے کھانا کھا لیا، اچھا ہوا میرا بھی پیٹ بھر گیا، چلو میں رات کو دیکھوں گا۔ ہم سب اپنے حصے کا سب کچھ کر رہے ہیں، اپنے حصے کا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، رزق پا رہے ہیں۔ تو اللہ کا یہ قرض ہے ہمارے اوپر، دین کا یہ قرض ہے ہمارے اوپر، کہ جب میں اپنی زندگی میں سارے کام اپنے لیے کر رہی ہوں، تو یہ جو دین کا قرض ہے میرے اوپر، اور جو قلم کا قرض ہے میرے اوپر، اور جو میرے پیغام کا قرض ہے میرے اوپر، تو وہ قرض اگر ادا کرنے میں ہم کوتاہی کریں تو سوچیں کہ یہ کتنی بڑی کوتاہی ہے، اور کیا یہ ناقابل تلافی کوئی کوتاہی ہے۔ تو اللہ کرے کہ جو قلم ہمارے پاس ہے، جو زبان ہمارے پاس ہے، جو دل و دماغ ہمارے پاس ہے، جو دین کی سچی روشنی ہمارے پاس ہے، وہ واقعی، اور جو مسلم امہ کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ یعنی لوگ تو کہتے ہیں کہ 9/11 کے بعد کی دنیا بدل گئی، مجھے تو لگتا ہے 7 اکتوبر کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے، اور اسلام کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آج قبلہ اول کے جو رکھوالے وہ نہ دنیا کو بتا رہے ہوتے کہ اسلام زندہ مذہب ہے، تو واقعی یہ 57 اسلامی ممالک تو پھر کچھ نہیں کرنے والے تھے۔ تو یہ پیغام، ہمیں نیا پیغام ملا ہے، ہمیں انرجی ملی ہے کہ نہیں ابھی ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں بھی دنیا کو بتانا ہے کہ اسلام زندہ مذہب ہے۔ نہیں، یہ تو زندگی کا پیغام ملا ہے ساری دنیا کو کہ کیسے جیتے ہیں، کیسے جینا چاہیے، مشن کسے کہتے ہیں، زندگی کسے کہتے ہیں، راستہ کیا ہے، زندگی کی کیا حقیقت ہے۔ یہ سب ہمیں پتہ چلا کہ اپنے حصے کا کام ہم جلدی کر جائیں، اور اسلام کے لیے ہم جلدی کچھ کر کے اس دنیا سے چلے جائیں۔ اور اس میں ظاہر ہے ہمارا وجود شامل ہے، ہمارا دل دماغ، اور وہ دل دماغ ہی ہے جو کہتا ہے کہ آپ قلم اٹھائیے، اور جب ہم قلم اٹھاتے ہیں تو بعض وقت ایسی بات اللہ لکھوا دیتا ہے۔ اللہ سے طلب بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں لفظوں کا رزق عطا کرے۔ تو کبھی انسان کوئی ایسی چیز اللہ لکھوا لیتا ہے کہ وہ ہزاروں دلوں پہ دستک دے دیتی۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ قلم جن کے لیے جنت کے راستوں کا نشان بنے، اور جن کے الفاظ کی، جن کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون کے برابر معتبر قرار پائے انشاءاللہ العزیز۔ بہت جزاک اللہ کہ آپ نے مجھے اپنے اتنے قیمتی فورم پہ بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا۔ اللہ کرے کہ جو کچھ بات میں نے کی، اللہ نے مجھ سے کروائی، تو اس میں کچھ آپ کے لیے نافع ہو، اور کچھ میرے لیے بھی نافع ہو، اور میرے لیے بھی اجر کا سبب بنے۔ تو اتنی بات تھی آپ سے کہنے کے لیے۔ اللہ کرے کہ ہم بہت ساری باتوں میں سے اپنے کام کی بات نکالنے والے ہوں، اور اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، اور ان لوگوں میں نہ بنائے کہ جو کہتے ہیں، جن کے لیے کہا گیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو۔ تو ہم جب لکھیں تو ہمارا عمل بھی اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہونا۔ اچھی اچھی باتیں لکھنا کیا مشکل ہے۔ تو ہمارا عمل، ہماری زبان، ہمارا گھرانہ، ہماری اقدار، ان چیزوں کا ریفلیکشن ہو جو ہم بولتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی بات کہنا تھی۔ اب اگر آپ لوگ کوئی بات کرنا چاہیں مزید تو میں آپ کے درمیان حاضر ہوں جب تک آپ چاہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر کثیرا پیاری بہن۔ اچھا بہنوں، آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے، ہینڈ ریز کریں۔
پیاری بہنوں آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے، ہینڈ ریز کیجیے. ہلو، جی میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی کسی کا کوئی سوال ہے تو اپنا ہینڈ ریز کیجیے. اور جزاک اللہ خیرن کثیرہ پیاری بہن. بہن میں جی روحی آپا، شبنم آپا نے ہاتھ اٹھایا ہے. آپا کا جی آپا سوال شبنم کیجیے. آپا، جی شبنم آپا کو دیجیے. آپا اپنا مائک ان میوٹ کر لیجیے. ہاں جی کر لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی اچھا لگا نوید افشاں یہ پروگرام آپ کا سن کر. بہت دنوں سے جو ہے وہ یہ بات دل میں تھی کہ لکھیں کچھ، اور آپ کی بات چیت نے جو ہے وہ دل کو بہت ہی تقویت بھی دی اور مائل بھی کیا کہ ضرور لکھنا چاہیے. اور خاص طور پہ اپنی ایج کے جس حصے میں ہے اس میں دل کرتا ہے کہ ضرور جو ہے جو اتنا ٹائم ہمیں ملا ہوا ہے اس کو ہم اپنی ساری زندگی میں جو سیکھا جو کمایا وہ سب جو ہے وہ لکھنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. اور میرے لیے بھی بہت دعا کریں کہ اللہ کرے کہ جو کچھ ہم نے کیا اور سیکھا اس کو ضرور جو ہے وہ تحریر کی شکل دے. بس یوں ہی لگتا تھا جیسے لکھ تو سکتے ہیں لیکن کیا کریں، بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے، بڑی کمی پوری ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ اتنی کتابیں لکھ گئے کوئی پڑھتا نہیں ہے. لیکن واقعی آپ کی بات چیت نے جو ہے وہ بہت ہی آسرا دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ تعالی یہ کام ہم سے بھی لے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ شبنم صاحبہ، بہت جزاک اللہ آپ کے ان حوصلہ افزا ریمارکس کا. اور ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ کے ہی جیتے ہیں، پڑھ کے ہی السلام ظاہر ہے کہ علیکم. وعلیکم السلام. میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم بہت کچھ لکھتے ہیں یا بہت کچھ لکھا جا چکا ہے جو مطلب پتہ نہیں لوگ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے. لیکن مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہماری جو نئی نسل ہے ان کا جو فوکس اسپین ہے یا جو ٹائم مطلب وہ جتنا دیتے ہیں پڑھنے کے لیے وہ مطلب بہت ہی کم ہے. اور پھر مجھے لگتا ہے کہ ان کو ان کی لینگویج ہی ڈفرینٹ ہے، چاہے وہ انگلش ہو چاہے وہ اردو ہو. تو آپ کو مطلب ہم اس لحاظ سے ہم کس طرح سے لکھیں کہ ہماری نئی نسل کو بات سمجھ میں آ سکے؟ کیونکہ ان کی تو مطلب جب ان کی کوئی انسٹا پوسٹ پڑھو بچوں کی یا کچھ تو مطلب ویسے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ لکھ کیا رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا لکھا ہوا جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا، کیونکہ اب تو ان لوگوں کی اردو بھی خراب ہو چکی ہے اور انگلش بھی خراب ہو چکی ہے میرے خیال میں. تو اگر آپ اس کے حوالے سے کوئی پوائنٹ دینا چاہیں گی کہ ہم نئی نسل کے حوالے سے ہم کس طرح سے لکھ سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھی بات ہے، اور لکھنے والے کو یہاں تک ہی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا پیغام کیسے مؤثر پہنچا سکتے ہیں. اس کے لیے بہت اہم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے قارئین کا حلقہ ڈیفائن کیا ہوا ہو کہ آپ کو پڑھنے والا کون ہے. تو آپ کو پڑھنے والا ظاہر ہے کہ ہم گلوبلی تو کوئی چیز نہیں لکھ رہے کہ نہ ان کی زبانوں میں لکھ رہے ہیں. اب اگر میں اردو میں لکھتی ہوں تو ظاہر ہے کہ میں انگلش یا سندھی میں تو نہیں لکھ رہی. اب اس میں سوال یہ کہ اردو دان طبقہ کتنا ہے. جیسے میرے بھانجے نے ایک بار مجھے کہا کہ افشا خالہ آپ کی اتنی کتابیں آئیں فلاں فلاں، لیکن وہ تو صرف اردو دان طبقے کے لیے. تو میں نے کہا میں نے لکھا اردو دان طبقے کے لیے ہے، اور میں نے ان لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو سامنے رکھ کے لکھا ہے کہ جو میری بات سمجھ سکیں گے، ہے نا. ہم سب کو پتہ ہوتا ہے ہمارا قاری کون ہے. دوسری بات یہ کہ جو آج کل کے دور کے بچے ہیں، تو اگر یہ ہمارے گھر کے بچے ہیں، ہماری نسلیں ہیں، تو ہمارے گھروں میں رہنے والے بچوں کو ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو اردو پڑھنا نہ آئے. اور اگر ان کو اردو پڑھنا نہیں آ رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ
کسی اور زبان میں آپ لکھیں تو ظاہر ہے اس زبان میں آپ کی دسترس نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی دسترس ہے تو اب تو گوگل بھی ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے، اگرچہ کہ بہت صحت مند تو نہیں ہوتا وہ ٹرانسلیشن، اس کے لیے بھی کیونکہ میں کوئی چیز انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ نوک پلک درست کرنا پڑتی ہے، اسی طرح انگلش میں بھی کرنا پڑے گی۔ لیکن یہ کہ اگر ہمارے گھروں کے بچے ہیں، اگر مسلمان بچے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ جن کو اردو نہیں آتی آپ اردو میں لکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کے کسی بھی کام کا نہیں ہے، تو یا تو پھر آپ اس کو کنورٹ کریں اور کرائیں، لیکن کیا پاکستان کی 23 کروڑ قوم کے بچوں کو ضرورت نہیں ہے؟ اور ایسا نہیں ہے کہ 23 کروڑ بچوں میں سے نئی نسل میں اردو سمجھنے والے ہی نہ ہوں، اور کتنی ساری چیزیں میں سنتی ہوں کہ خود مائیں پڑھ کے اپنے بچوں کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، تو مائیں تو ابھی الحمدللہ اس دور سے تعلق رکھتی ہے نا کہ جو چیز کو پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں، اس کا کیا سینس ہے، اس کو اخذ کر سکتے ہیں۔ تو بس آپ لکھنے والے کو، میرا ذاتی خیال یہ، ضروری نہیں آپ اتفاق کریں، کہ لکھنے والے کو نا اس سوچ سے تھوڑا بلند ہونا چاہیے کہ پڑھے گا کون، بس آپ لکھیے، آپ کا کام لکھنا ہے، وہ اللہ پہنچا دے گا آپ کی بات اور آپ کا پیغام اگر اس میں اخلاص ہے، اور انشاءاللہ ہوگا۔ میں سوچتی ہوں کہ بانو قدسیہ نے تو یہ نہیں سوچا کہ اردو تو ختم ہو رہی ہے، اشفاق احمد نے تو یہ نہیں سوچا، آج جو ڈھیروں ڈھیر کتابیں ایکسپو میں آپ جائیں ہر دن آ رہی ہیں، اور لاکھوں کتابیں ہوتی ہیں ایک کمرے میں، تو کیا ان کے لکھنے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ اردو ختم ہو رہی ہے؟ لکھنے والے تو لکھ رہے ہیں نا، اسی طرح انگلش میں لکھنے والے، اصطلاحات بدل رہی ہیں، کوئی انگلش بھی ایسی نہیں ہے کہ اس میں کچھ تبدیلی نہیں ہو رہی، لیکن ہاں ہماری زبانیں ہلاک ہو جاتی ہیں جب ہم رومن اردو میں لکھنے لگتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی اس سے باز رکھیں کہ اگر انہیں لکھنا ہی ہے تو انگلش میں لکھیں، اگر اردو پہ نہیں ہے ان کی دسترس۔ اول تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اگر ہماری نسلوں کا بھی اردو سے اتنا بھی نہیں تعلق تو یہ بھی ایک پیارا لمحہ فکریہ ہے، لیکن لکھنے والے کو لکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کا پیغام ممکن ہے کہ ہمارے بعد دوسری زبانوں میں کہیں سے کہیں تک پہنچ جائے، لیکن دیکھیں نا جو سوشل میڈیا پہ بیٹ چالے لاکھوں پوسٹیں ایک دن میں آتی ہیں، وہ سب اردو میں ہی آتی ہیں، وہ نوجوان ہی آپس میں بحثیں کر رہے ہیں، یونیورسٹی کے طلباتی اس میں ہوتے ہیں، تو سب لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہماری زبان میں ہی بات کر رہے ہیں۔ ہاں بہت ہی کوئی ریئر کیسز ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے لیے الگ سے سوچے جانا چاہیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم میں بہت بہت پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ مطلب ایک عرصے سے آپ کی تحریریں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور مطلب ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ کو سن بھی سکیں گے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دن دکھایا اور بہت خوشی ہوئی۔ بہت آپ کے تو الفاظ ایسے ہوتے ہیں ماشاء اللہ، تعریف میں کیا کروں، دل میں اترنے والی تحریریں ہوتی ہیں، اور مجھے بھی بچپن سے ہے، وقت کے ساتھ ساتھ مختلف رہا۔ پہلے ایسا لگتا تھا کہ شاید شاعری کے ذریعے ایک دور ہوتا ہے وہ پسند آ رہی ہوتی ہے، لیکن ابھی تک ہے لکھنے کا شوق۔ بس مجھے بھی یہی ہے کہ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کے کچھ لکھ سکے۔ بس ایک میرا بھی یہ ہے کہ ایک جو شروع میں سب سے پہلے ہوتا ہے نا کہ ہم جب کچھ لکھتے ہیں تو ایک تھوڑی سی ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ مطلب ہم اپنی فیلنگز شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ اب سب پڑھیں گے یا مطلب کوئی پڑھے گا تو وہ اکثر لوگ ایسے کہتے ہیں کہ اچھا، تو وہ آپ اس کو کیسے آپ نے اوور کم کیا؟ مطلب سب سے پہلے جو ہم لکھنا شروع کرتے ہیں بالکل، تو وہ جو ایک آپ اس پہ قابو پانے والی بات ہوتی ہے اس لمحے پہ۔ تحسین بہت جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ لفظ بھی نا حجاب میں ہوتے ہیں، اور لفظ بھی حیا دار ہوتے ہیں، اور لفظوں کی، لیکن لفظ آپ کے پاس کب آتے ہیں؟ جب آپ ان سے دوستی کرتے ہیں، پھر وہ آپ کے دل پہ، آپ کے دماغ پہ دستک دیتے ہیں۔ یہ کہ کوئی اپنی پکچر ڈال رہا ہے فیس بک پہ یا اپنے انسٹا پہ یا اپنے واٹس ایپ کے پروفائل پہ لگا رہا ہے اپنی پکچر، تو وہ کس طرح دیکھے گا نا اپنے آپ کو ہر اینگل سے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔
تو اسی طرح جب آپ ایک تحریر ڈال رہے ہوتے ہیں نا، آپ 10 بار سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور یہ سوچنا چاہیے، اس لیے کہ ہم لوگوں ہی کے لیے لکھ رہے ہیں نا، ہم اپنے لیے تو نہیں اپنی تنہا ڈائریاں لکھ رہے ہیں رات کے پچھلے پہر کے، بس یہ میری یادداشتیں جو میرے لیے، ہم تو لکھ لوگوں کے لیے رہے ہیں۔ تو جب آپ لوگوں کے لیے لکھ رہے ہیں تو اب جو ہے نا، پھر لوگوں کا فیڈ بیک آپ کو بتاتا ہے، آپ کو حوصلہ دیتا ہے۔ جب آپ نیا لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس پرسنل بھیجتے ہیں، ہماری اس چیز کی اصلاح کر دے، اصلاح کر دے، اور یہ بہرحال ہے بہت ہمت کا کام، اس لیے کہ جب کوئی فرد مائک ہاتھ میں لیتا ہے تو آپ کیا خیال ہے، اس کے پیر نہیں لرز رہے ہوتے، اس کے جسم پہ نہیں کپ کپی تاری ہوتی؟ جو بھی آج بہت بڑے بڑے سنگر ہیں، آج بہت بڑے بڑے اسپیکر ہیں، جب انہوں نے مائک اول ہاتھ میں لیا ہوگا، ان کے بھی پیروں میں کپ کپاہٹ تاری ہوئی ہوگی۔ تو کوئی بھی نیا کام کرتے ہوئے یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی نئی ایکٹریس پہلی بار اسکرین پہ آئی ہوگی تو کیا اب اتنی کانفیڈینس ہوگی جتنی 25 سال بعد ہے؟ تو یہ جب آپ اس فیلڈ میں ہوتے ہیں نا، اس سفر میں آگے بڑھتے ہیں، تو آپ کی جھجک بھی دور ہوتی ہے۔ بولنے والے کی لفظوں سے، لہجے سے کنٹرولنگ اس کے پاس آتی ہے، اسی طرح لکھنے والے کی لفظوں سے دوستی ہو جاتی ہے۔ پھر جب آپ کی لفظوں سے دوستی ہو جاتی ہے، آپ کو لفظ ڈھونڈنا نہیں پڑتے، لفظ قطار بنائے خود ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم آئے ہم آئے ہم آئے۔ آپ قلم کاغذ پہ رکھتے ہیں یا کی بورڈ پہ انگلی رکھتے ہیں اور آپ لکھتے چلے جاتے ہیں، تو جھجکتے ہیں الفاظ بھی آپ کے پاس آتے ہوئے، ان میں وہ بھی حیادار ہیں، اس سے ان کے ساتھ دوستی کرنا پڑتی ہے۔ پہلے بہت سارا پڑھے پھر آپ کی لفظوں سے دوستی ہوتی ہے۔ اور بہت سارا پڑھے سے مراد یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ لیا ہم نے، میں نے پچھلے 10 سال میں اتنا پڑھا۔ وہ جو پرانا پڑھا ہوا ہے نا، کسی دانا نے کہا کہ وہ تو جوہر بن جاتا ہے، نیا جو پڑھا ہوا ہوتا ہے نا وہ صاف پانی ہوتا ہے۔ تو جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کی جھجک دور ہوتی ہے، پھر جب آپ لکھتے ہیں، پھر جب آپ کو فیڈ بیک کوئی دیتا ہے تو آپ کے اندر اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ تو بس یہ سفر ہی ہے زندگی کا بھی اور قلم کا بھی۔ جی تحسین آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا بس یہ سوال دو ہیں ایکچولی۔ ایک تو یہ کہ مطلب کچھ بھی اگر ہم لکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا دینی ہی پیغام ہوتا ہے، اور اسی حوالے سے چاہے ہم کسی آیت یا حدیث کا تذکرہ نہ بھی کریں، لیکن اسی حوالے سے ہم کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ وہی بات کہ اس میں لکھتے ہوئے پھر وہ ڈر خوف رہتا ہے یہ کہ پتہ نہیں ہمارا اپنا عمل اس کے مطابق ہے یا نہیں، اور پھر ہم لکھیں تو اپنے لکھے پہ پکڑے نہ جائیں، ایک بات۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ہم کچھ لکھتے بھی ہیں تو ہم اصلاح کے لیے کس سے اس چیز کی اصلاح لیں کہ وہ ہماری تحریر درست لگے اور لوگوں میں پڑھی جانے لگے۔ تحسین بات یہی ہے، اگر آپ لکھے ہوئے پہ پکڑے جائیں گے تو بولنے پہ بھی پکڑے جائیں گے، ہے نا؟ ہم کتنی باتیں کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہم ہر لفظ ہمارا لکھا جا رہا ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہے وہ بقول غالب کے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ نہ، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا کہ فرشتوں کے لکھے ہوئے پہ ہمیں پکڑ لیا گیا، ان کا خیال یہ ہے۔ تو ہم جو کچھ لکھ رہے ہیں یا ہم جو کچھ بول رہے ہیں، تو پھر تو ہم اپنے بولنے میں بھی بہت حساس ہونا،
پھر تو یقین کیجئے ہم میں سے کوئی بھی درس قرآن نہ دے. کیا قرآن ہمارے ہاتھوں میں تو ہمیں نہیں ڈر لگتا کہ میرا عمل ہے کیا اس قرآن کے مطابق کہ میں اتنی بڑی بڑی باتیں لوگوں سے کہوں. پھر ہم اللہ سے حوصلہ مانگتے ہیں کہ چونکہ بلغوا انی بھی بلغوا انی ولو آیا، یہ حکم بھی ہمارے پاس 1445 سن ہجری میں بھی چھن چھن کے پہنچ رہے کہ بلغوا انی. اب بلغوا انی سے یہ نہیں کہا گیا کہ پہلے تم خود رول ماڈل بنو. آپ مجھے بتائیے زندگی کی کون سی ایسی ساتھ آئے گی کہ میں کہوں کہ ہاں میرا عمل اب مکمل ہے، اب میں درس قرآن یا درس حدیث دے سکتی ہوں. کوئی بھی کبھی بھی درجہ کمال کو ہم پہنچیں گے ہی نہیں زندگی میں. اور اگر ہم پہنچ جاتے نا تو شاید ہماری موت واقع ہو جاتی. وہ موت ہوتی ہمارے کردار کی کہ آپ کیا کریں، آپ بلندی پہ پہنچ گئے تو بس وہ ستاروں سے آگے کے جہانوں کی تلاش ہی ہمارا جو ہے وہ گول ہے کہ اس میں سرگرداں رہیں. تو اگر لکھے ہوئے پہ پکڑے جائیں گے تو بولے پہ بھی پکڑے جائیں گے. اور جیسے درس قرآن دیتے ہیں یا کسی کو نصیحت کی بات بتاتے ہیں تو اللہ سے خود بھی توفیق طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بھی کردار میں یہ چیز اتاریے گا. ایسے لکھتے ہوئے اس نیت سے لکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارا کردار بھی اس کے مطابق بنا دے. لیکن اس لیے رکنا کہ پہلے ہم نے ایک بن جائیں، تو وہ تو جنتری میں کیلنڈر میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس پہ کوئی ٹک ہو کہ اس دن تک میں رول ماڈل لوگوں کے لیے بن جاؤں گی. بس اسی سیدھی سادی گناہوں والی انسانوں والی زندگی میں کوئی فرشتہ نہ کوئی ہے، نہ اللہ نے ہمیں فرشتہ بنا کے بھیجا. انسان ہے، انسان کے ساتھ ظاہر ہے نسیان بھی ہے، شر ہے، بشر ہے، بشر کے ساتھ شر بھی ہے. تو بس یوں ہی دنیا چل رہی ہے، اپنے حصے کا کام کر جائیں، اللہ سے توفیق طلب کرتے رہیں، وہ اثر بھی ڈالے گا انشاءاللہ. لیکن اس ڈر سے لکھنا کہ ہم اچھے نہیں ہیں تو ہم اسی لیے تو لکھ رہے ہیں کہ ہم خود بھی انشاءاللہ اچھے بنیں گے.